السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج میں آپ کے لیے انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک ملک میں ایک ہندو دھرم ماننے والا ایک بادشاہ تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے منت مانی تھی کہ جس دن ایک ہونہار بہو ملے گی وہ ان کی شادی کر کے پیدل یاترا پر ہمالیہ بھیج دے گا اور واپسی پہ گنگا اسنان بھی کر لیں گے۔ دریا گنگا اور ہمالیہ ہندو مقامات میں سے ایک ہیں۔ ان سب کے باوجود بادشاہ نے اپنے بیٹے کی حفاظت اور سفری سہولت کی خاطر اپنا ایک چالاک اور ہوشیار اور بہادر آدمی بھیجا تاکہ ہر حال میں ان کی مدد کرتا رہے اور سفر کے حالات سے باخبر کرتا رہے۔ وہ پیدل سفر کو نکلے۔ کامیاب واپسی ہی ان کی بادشاہت کی ملنے کی نوید تھی۔ راستے میں ایک ریاست آ گئی اور رات کو پڑاؤ کرنے کے لیے رکے۔ ملازم کھانے کا انتظام کرنے لگا اور شہزادہ چہل قدمی کرنے لگا۔ اتنے میں وہ شہر کے بیچوں بیچ آ نکلتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ چوک میں ایک مرغا ہے جس کے منہ میں دانہ ہے اور ایک بلی ہے جس کے منہ میں مرغے کا سر ہے۔ نہ وہ ایک دوسرے کو کھا کر نہ لڑ کر بات ختم کرتے نظر آتے ہیں۔ ساکت ہیں گویا ایک بت ہوں سمندر سے سندر سے تراشے گئے۔ انہیں دیکھ کر تجسس کی انتہا ہو گئی۔ وہ دورا دورا اپنے ملازم کے پاس پہنچا تاکہ اسے تحقیقات کرنے کے لیے بھیج سکے۔ ملازم شہر کی طرف نکل گیا اور کوئی دوپہر بعد واپس لوٹا۔ وہ ان کی کہانی سنانے کے لیے گویا ہوا کہ کسی پڑوس ملک میں غریب اور یتیم لڑکا رہتا تھا۔ شکل سے خوبصورت، عقل سے تیز، باتوں سے چالاک اور چال سے رئیس۔ غریب تھا مگر ادا نرالی تھی۔ ان دنوں شہر میں جادوگر کے بڑے چرچے تھے۔ وہ لڑکا بھی دیکھنے چلا گیا۔ رات کو جب گھر واپس آیا تو ماں سے کہنے لگا، ماں، میں بھی دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی جادو سیکھنا ہے۔ اس کی ماں نے بہت سمجھایا، بیٹا یہ دنیا کو تباہ کرنے والا کام ہے، مگر وہ نہ مانا۔ جادوگر ہر لڑکے کا ایک ٹیسٹ لیتا تھا، اس لیے اس کا بھی لیا۔ وہ جان کر حیران رہ گیا، یہ اس سے بھی بڑا جادوگر بن سکتا ہے۔ اس لڑکے میں اس کو اپنا جانشین نظر آنے لگا۔ وہ ہر منتر خوب یاد کرتا، وہ اس میں کیسے تبدیلی کرنی ہے سیکھنے لگا اور وہ اس قابل ہو گیا کہ اپنے پرانے منتروں کو استعمال کر کے نئے منتر بھی ایجاد کرنے لگا۔ یہی اس کی غلطی ثابت ہو گئی۔ جادوگر سے بڑھ کر لوگ اس کی شاگرد کی تعریف کرنے لگے۔ جادوگر کو اپنی بجائے شاگرد کی تعریف سن کر بہت مرچیں لگ جاتیں۔ اس کی نفرت کا لاوا بن کر پک رہا تھا اور ایسے ختم ہونے کا سوچنے لگا کہ کیسے وہ اس کو ختم کر دے اور خود مشہور رہ جائے اور لڑکے کو کوئی نہ پوچھے۔ ایک دن جب لڑکا آنکھیں بند کر کے منتر جاپ رہا تھا تو استاد ایک خونخوار جنگلی شیر میں بدل کر اسے کھانے کے لیے منہ کھول چکا تھا۔ لڑکا ہوشیار تو تھا ہی مگر درست منتر صحیح وقت میں پڑھنے میں بھی ماہر ہو گیا تھا۔ وہ کبوتر بن کر کھڑکی سے باہر اڑا اور یہ جا وہ جا۔ استاد بھی کم نہ تھا، وہ فوری طور پر ایک عقاب میں بدل گیا اور لڑکے کے پیچھے لگ گیا۔ کبوتر گوتیاں مارتا رہا اور شکاری استاد عقاب کی شکل میں اسے نوچنے کو تیار تھا۔ لڑکے کی ہمت جواب دینے لگی، اگر وہ مزید کچھ دیر اڑتا رہا تو تھک کر مر جائے گا۔ اس نے قریب کے ایک گھر میں اترنا بہتر سمجھا، لیکن نظر بچا کر اڑے 10 مزید گھر آگے چلا گیا تاکہ تلاش نہ لی جا سکے۔ استاد ایک سرکاری افسر بن کر آیا، تمام گھر چھان مارے لیکن لڑکا نہ ملا اور جادو سے اسے دیکھنے کے لیے اس کا خون، ناخن یا بغل کا بال چاہیے تھا، لیکن وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ پھر ایک محلے میں بھکاری بن کر روز روز آنے لگا۔ دوسری طرف وہ ایک انسان بن کر کسی گھر میں چھپ گیا جو ایک بوڑھے کا گھر تھا۔ ایک ماہ گزارنے کے بعد بوڑھا آدمی اس بن بھائی مہمان سے تنگ آ گیا اور اس کے سامنے 2 راستے رکھے، یا تو میری بیٹی سے شادی کر یا یہاں سے دفع ہو جا۔ لڑکے نے شادی کر لی کیونکہ استاد اپنی انا کی جنگ میں بھکاری بن کر گلی میں بیٹھ گیا تھا۔ 3 ماہ بعد بوڑھے کی موت ہو گئی اور گھر میں فاقے ہونے لگے تو کمانے نکلا مگر بوڑھا بن کر۔ جب 2 دن تک اس کا کوئی نہ پتہ چلا تو اس کی بیوی خود اسے تلاشنے نکل پڑی۔ جنگل سے آنے والے ہر بندے نے بتایا، اس کا خاوند پاگل ہو چکا ہے،
درختوں سے پوچھتا ہے تجھے کاٹوں یا نہ کاٹوں۔ یہ بات سن کر اس کی بیوی کا دل بیٹھ گیا، لیکن اس نے تلاش جاری رکھی۔ کچھ آگے جا کر اس نے اپنا خاوند سچ میں درختوں سے باتیں کرتا ہوا نظر آیا، جو سکون سے چلا آ رہا تھا اور اس کے کاندھے پر ایک مکمل چارپائی کا سامان موجود تھا۔ اپنے شوہر کو پاگلوں جیسا دیکھ کر خاتون سے رہا نہ گیا اور زاروں قطار روتی ہوئی لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر آنکھیں لال کر ڈالیں۔ شکایتیں بھی نہ کر سکتی تھی کیونکہ اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہ تھی۔ گھر پہنچ کر لڑکے نے اپنے سسر کی بڑھی والے اوزار لیے اور خوبصورت چارپائی بن دی۔ ایک دن گھر سے باہر بیوی کو بھیجا کہ جاؤ باہر دیکھو کوئی اجنبی انسان باہر تو نہیں ہے اور کسی قبرستان سے مٹی لیتی آنا۔ اس نے اپنے منتر تیار کر کے رکھے تھے تاکہ استاد دیکھ بھی لے تو پہچان نہ پائے۔ وہ ایک نحیف اور کمزور بوڑھے کے بھیس میں نکلا اور چوک پہ جا کر صدا لگائی کہ چارپائی برائے فروخت ہے، چارپائی لے لو کی صدا لگانے لگا۔ جو لینے کے لیے آگے آتا اسے کہتا چل ہٹ تیرے بس کی بات نہیں۔ اور 10 سے 8 دن یہ ڈرامہ چلتا رہا۔ کسی سنتری کے ذریعے بات بادشاہ تک چلی گئی۔ بادشاہ حیران تھا، اگر بیچن نہیں تو ڈرامہ کس لیے؟ چلو وزیر تیاری کرو چلتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم سے تیاری ہونے لگی۔ پہلے وزیر جا کر پوچھا کہ چارپائی مجھے دے دو، اچھے پیسے دیتا ہوں، لیکن اس نے وزیر کو بھی منع کر دیا۔ بادشاہ کی حیرت عروج پر چلی گئی اور خود ظاہر ہو گیا۔ غصے سے پوچھا اے بزرگ کیا قیمت ہے تیری عام سی کاریگری کے نمونے کی؟ اس نے عرض کیا اے شہنشاہ معظم، یہ صرف آپ کے لیے بنائی تھی، مگر کیسے دیتا؟ کوئی ملنے ہی نہیں دیتا آپ سے۔ بادشاہ نے پھر سوال دہرایا قیمت بولو۔ اس بار بوڑھے بھیس میں لڑکا بولا یہ قیمت خود بتائے گی، آپ لے جائیں سو کر چیک کر لیں۔ تھکا ہوا جب رات کو سویا تو سوتے ہی دراز ہو گیا۔ رات کے تیسرے پہر ذرا سی آہٹ پر بادشاہ کو جاگ ہو گئی۔ پلرے بول رہے تھے، بادشاہ ڈر گیا مگر چپ ہو کر باتیں سننے لگا۔ ایک بولا دوستو اگر تم میرا بوجھ اٹھا لو تو میں ذرا چہل قدمی کر لوں۔ کھٹاک سے چارپائی سے ہلا اور نکل گیا۔ بادشاہ بت بن کر سویا رہا مگر بہانے کرنے لگا سونے کا۔ پہلا پایا 5 منٹ بعد ہی لوٹ آیا اور خبر دی کہ ایک سانپ یہاں آتے ہی دیکھا ہے، اگر صبح بادشاہ نے جوتے نہ جھٹکے تو دیکھنا سانپ اسے کاٹ لے گا۔ دوسرا نکلا اور غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آتا دکھائی دیا تو بڑی حیرت انگیز خبر دی، بادشاہ کی بیٹی وزیر کے ساتھ بھاگنے والی ہے اور اس نے اپنا سامان بھی باندھ لیا ہے، اگر میں وقت پر اسے کمرے میں لاک نہ کر دیتا تو کب کی نکل چکی ہوتی۔ تیسرا پایا نکلا اور جب واپس آیا تو بڑی عجیب خبر دی، وزیر دشمنوں سے کہہ رہا تھا بادشاہ کی بیٹی میرے قبضے میں ہے، اسے بادشاہ کو ہتھیار ڈالنے میں مجبور کروں گا۔ 3 سے 4 چالیں تیار ہیں، کسی میں تو ضرور پھنسے گا، اور یاد سے کہہ دینا اپنے شہنشاہ کو کہ وعدہ یاد رکھے، حملے کے بعد جب میں فوجیں واپس ہوں تو مجھے بادشاہ بنا کر جائے، اور سونے کی دکان سے جو اونٹ آئے ہیں سو وہ بھی دشمن ملک بھجوا دیے ہیں، بس سرحد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ چوتھا پایا نکلا تو آدھا گھنٹہ نکال کر واپس ہوا۔ بادشاہ بھی سن کر کانپ رہا تھا اور نیند بھی الگ پریشان کیے ہوئے تھی۔ اس نے کہا صبح وزیر جو دوا لایا تھا وہ زہر تھی، اس نے وہ زہر نوکرانی تک پہنچا دی ہے، بس صبح جیسے ہی بادشاہ نہار منہ جوس مانگے گا نوکرانی سے پلا دے گی۔ بادشاہ اسی وقت اٹھا، جوتے صاف کیے، اس میں سچ مچ کا سانپ نکلا تھا۔ کمرے میں قید بیٹی تک گیا، اسے ساری کہانی بتائی کہ کیسے تمہیں میرے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ نوکرانی سوئی ہوئی تھی، سپاہیوں کی مدد سے بالکل خاموشی سے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دی گئی۔ بادشاہ نے اپنے ایک ہنگامی فرس بنائی ہوئی تھی جو بظاہر بحیثیت طبیلے میں رہتے تھے، ان کو مشکل وقت میں لے کر سرحد تک گھوڑے دوڑا دیے۔ وزیر کا قافلہ رات کا پڑاؤ ڈال کر سویا تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر مزدور سلام لائے اور پوچھا جناب اس پہر آپ نے کیوں تکلیف کی؟ آپ کا خیر سگالی کا تحفہ ہم بحفاظت لے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کا پتہ معلوم کیا اور سپاہیوں کو ہدایت کر دی زندہ یا مردہ فوراً گرفتار کر لو، اور قافلے والوں کو حکم دیا چارپائی والے کے پاس یہ سونے سے لدے 100 اونٹ دے آؤ اور کہنا مزید طلب ہو تو بتا دینا، اور کہنا تمہاری چارپائی سے اس سے زیادہ قیمتی جو میں نے بھیجا ہے۔ اتنا بڑا قافلہ اور وہ بھی سونے کے انبار کا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔
جادوگر کو اس کی بھنک لگ گئی اور وہ گھر کے اوپر عقاب بن کر چکر کاٹنے لگا۔ شاگرد جادوگر نے بیوی سے اجازت چاہی اور کہنے لگا، آدھا مال خیرات کر دینا، آدھا اپنے لیے رکھ لینا۔ میں نہ آیا تو 1 سال تک انتظار کے بعد دوبارہ شادی کر لینا۔ اگر میں نہ گیا تو میرا استاد سب لے لے گا اور ہم سب کو جلا دے گا۔ اس نے منتر پڑھا اور ایک طوطا بن کر اڑ گیا۔ عقاب اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل کے مینار پر شہزادی شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ طوطا اس کے پاس آیا اور خوبصورت موتیوں کی مالا بن کر گلے میں چمکنے لگا۔ شہزادی حیرت زدہ تھی اور خوش بھی۔ ایسا پیارا ہار اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جادوگر فقیر بن کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ عرض کی، بادشاہ سلامت، میری مرحوم بیوی کا پیارا سا ہار ایک چور لے گیا تھا۔ آج میں نے شہزادی کے گلے میں وہی ہار دیکھا ہے۔ سنا ہے آپ انصاف پسند ہو، مہربانی کر کے مجھے واپس دلا دو۔ بادشاہ خود حیران ہوا۔ جب شہزادی پیش ہوئی تو بادشاہ ششدر رہ گیا، کیونکہ ایسا ہار اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ شہزادی بضد تھی کہ نہ ہار وہ نہ دوں گی، مگر فقیر بضد تھا کہ یہی ہار لینا ہے، پیسے یا بدلے میں اور ہار نہیں لینا۔ یہ میری مرحوم بیوی کا ہے۔ ہار میں سے آواز آئی، اس کو نہیں دینا۔ جو صرف شہزادی نے سنی، اگر واپس کرنا پڑے تو مینار پر چڑھ کر دانہ دانہ کر کے پھینکو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ ایک دانہ نیچے پھینکتی، 10 گندم کے دانے بن کر گرتے۔ جادوگر سوچنے لگا جمع کیسے کرے۔ وہ فوراً مرغا بن گیا اور آرام سے کھانے لگا۔ آخر میں 2 دانے رہ گئے۔ جادوگر سوچ میں پڑ گیا کہ کس کو پہلے کھاؤں، کیونکہ دونوں بالکل مخالف طرف تھے۔ اس نے ایک دانے کی طرف رخ کیا، دوسرا دانہ بلّا بن گیا۔ دانہ مرغے کے منہ میں تھا اور مرغا بلی کے منہ میں۔ جادوگر بس ہوا تو منتر پڑھا اور بلّا پتھر کا ہونے لگا۔ اس نے بھی منتر پڑھا اور مرغا بھی پتھر کا بن گیا۔ تب سے لوگوں نے اسے چوک میں یادگار بنا دیا ہے۔ شہزادہ یہ سب سن رہا تھا کہ شہزادی کا ہاتھ کندھے پر آ پڑا، وہ اچھل پڑا۔ شہزادی بولی، چھوڑو ان سب باتوں کو، چلنے کا وقت ہو گیا ہے، چلو گنگا نہانے چلتے ہیں۔ وہاں سے وہ دونوں گنگا نہانے پہنچے اور گنگا نہا کر خیر و عافیت سے اپنے ملک پہنچ گئے۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ شہزادے نے حیرت انگیز کہانی اپنے ملک میں جا کے اپنے بادشاہ کو بھی سنائی۔ بادشاہ بھی بہت حیران ہوا، لیکن اس نے کہا ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی زندگی میں ہی شہزادے کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ کہانی یہاں تک ہی تھی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔